الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دوستو، اس سے پہلے کی ویڈیو میں نے وباؤں کے تعلق سے 2 باتیں بتائی تھی۔ تیسری بات جو اس سلسلے میں عرض کرنی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب اذا سمعتم بأرض او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم کسی علاقے کے بارے میں یہ سنو کہ وہاں پر وبا آ چکی ہے یا وہاں پر وائرس پھیل چکا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس علاقے میں مت جاؤ، اور اگر تم کسی علاقے میں موجود ہو اور اس علاقے کے اندر وبا آ جائے تو وہاں سے نکلو مت۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے اس وائرس کے سلسلے میں۔ ایک اور بات جو اس وائرس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمائی ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ وعن عائشة رضی اللہ عنها انها سألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن الطاعون فقال انه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد رواه البخاری۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا۔ طاعون اس زمانے کے اندر ایک وبا تھی جو عام طور پر لوگوں کو لگ جایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے لوگ مر جاتے تھے۔ ایک زخم ہوتا تھا، ایک ورم ہوتا تھا جو جسم پر لگ جاتا تھا اور اس میں جلن ہوتی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کی موت واقع ہوتی تھی۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک عذاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں بھیجتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو رحمت بنا دیتے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو جائے اور وہ اپنے علاقے کے اندر صبر کر کے رہے اور اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقدر کیا ہے وہی اس کے ساتھ ہوگا، اگر وہ اس بات کا یقین کرتے ہوئے اپنے علاقے کے اندر ہی رہے اور وہ طاعون کی بیماری کے اندر مبتلا بھی ہو جائے اور اسی طاعون کی بیماری میں اس کی موت واقع ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو شہید کا اجر اور شہید کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وائرسوں اور ان وباؤں اور ان بلاؤں کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے۔ چوتھی بات جو اس سلسلے میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کا یقین اس بات پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی سب کچھ کرنے والی ہے۔ دنیا میں کوئی پتا اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ تو یہ وبا جو آئی ہے، یہ وبا بھی اللہ کی مشیت سے آئی ہے اور اللہ کی چاہت سے آئی ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر تو دنیا میں پتہ نہیں ہلتا، تو اتنی بڑی وبا اور اتنا بڑا وائرس دنیا کے اندر کیسے آ سکتا ہے؟ تو اس لیے ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اس وبا سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مختلف حدیثوں کے اندر مختلف دعائیں آئی ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ان دعاؤں کو آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔